اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد اس خالق ازل کے لیے، سکون چیل کو دیتا ہے جو قبل کے لیے۔ میں اس کے نام سے کرتی ہوں ابتدائے کلام کہ جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہاب بھی ہے، قہار بھی ہے، قدوس بھی ہے، جبار بھی ہے، اللہ الصمد ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، جس کے رحمت کے خزانے بھرے ہیں، جس کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ ہم اس کے ناچیز بندے اس کے سامنے دامن پھیلائے ہوئے ہیں کہ پروردگار ہمیں علم اور عمل کی دولت سے مالا مال فرما۔ میں ہوں سیدہ عطیہ بدول نقوی اور پروگرام ہے آسان اسلام۔ میرا آج کا عنوان ہے دین اسلام اور عورت۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام سے قبل عورت کو کوئی خاص مقام حاصل نہیں تھا۔ بیٹی کا پیدا ہونا انتہائی معیوب سمجھا جاتا تھا۔ عورت کو انسان کیا کہ ایک جانوروں کی طرح کا بدترین سلوک کیا جاتا تھا۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی اس گھر میں اس کو ایک تذلیل کا باعث سمجھا جاتا تھا۔ لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو ایک بلند رتبہ اور مقام عطا فرمایا، عورت کو ایک عزت کی جگہ پہ پہنچایا۔ اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ بیٹی ہے تو وہ رحمت ہے، بیوی ہے تو وہ نصف ایمان ہے، اگر وہ آپ کے لیے ماں ہے تو اس کے قدموں تلے اللہ نے جنت رکھی ہے۔ ہم نے اسلام سے ہی عورت کو ایک بلند رتبہ اور مقام دیکھا ہے۔ جیسا کہ دین اسلام میں مرد کو قوام کہا جاتا ہے اور عورت کو اللہ تعالیٰ کی جمالی صفات کا مظہر کہا جاتا ہے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے ماں بنایا ہے، رحم دل بنایا ہے۔ ماں کو ایسی صفات دی ہے کہ وہ اولاد کی بہت ساری غلطیوں کو درگزر کر دیتی ہے۔ اب اللہ کے نزدیک جانے کے لیے ہم اسی صفت کو سامنے رکھیں کہ جب ہم اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں تو کیا وہاں پہ ہمیں اللہ کے جلال کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا جمال کا۔ بحیثیت عورت ہمیں یہ خوش نصیبی حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اپنے جمال کا مظہر قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نام بہت زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں، قرآن پاک میں 114 دفعہ جو اللہ کا نام بار بار دہرایا گیا، جو ہم پڑھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ پروردگار رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمان اور رحیم ہونے کو مجسم شکل دینا چاہی تو عورت کو تخلیق کیا، یعنی اللہ کی اس صفت کا مظہر بن کے کائنات میں عورت آئی، اور یہی وہ درجہ تھا، یہی وہ مرتبہ تھا، یہی وہ رتبہ تھا جس نے عورت کو اتنا بلند رتبہ عطا کیا۔ یہ وہ امتیاز تھا جو نہ کسی دین میں دیا گیا، نہ کسی مسلک میں دیا گیا، اور نہ ہی کسی اور جگہ پہ عورت کو نصیب ہوا۔ یہ وہ رتبہ تھا، یہ وہ مسلک تھا، یہ وہ مقام تھا جس نے عورت کو ایک بلند درجے تک پہنچایا۔ یہاں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جس طرح سے اللہ نے عورت کو اپنے جمال کا مظہر بنا کے بھیجا، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب بھی جمال کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے تو اس کی پروٹیکشن کے لیے جلال کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے کیسے؟ ایک مثال سے میں وضاحت کرتی جاؤں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ ایک اصحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مجھے بتائیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے۔ جب کہا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے تو نبی پاک نے فرمایا کہ بے شک جیسے ہر شخص جانتا ہے کہ شرک اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر اس شخص نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، خدا کے نزدیک شرک سب سے بڑا گناہ ہے، تو دوسرے نمبر پہ کون سا بڑا گناہ ہے؟ تو فرمایا دوسرے نمبر پر خدا کے نزدیک جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ ہے عورت پہ ظلم و ستم کرنا۔ اسلام نے جو عورت کا تعارف پیش کیا ہے اس میں اس طرح سے بیان کیا ہے کہ عورت ایک پھول کی مانند ہے، اس پہ ظلم نہ کرو بلکہ اسے ایک پھول کی طرح نرم دلی سے حفاظت کر کے رکھو۔ اسلام میں جو عورت کے لیے لفظ استعمال کیے گئے ہیں، فرمایا گیا ہے کہ عورت ایک پھول کی مانند ہے، اس پہ ظلم و ستم نہ کرو بلکہ ایک پھول کی طرح اس کی حفاظت کرو، اس کی پروٹیکشن کرو۔ یہ جو مرد کو قوام ہونے کی طاقت دی گئی ہے، حکمت دی گئی ہے، یہ اس لیے دی گئی ہے کہ وہ عورت کی حفاظت کرے۔ اسلام میں بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جہاں پتہ چلتا ہے کہ مرد نے اس جمال کو کس جلال کے ساتھ پروٹیکٹ کیا ہے۔ اس کی روشن دلیل یہ ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام کی تبلیغ دیتے تھے اور لوگ آپ کو زد و کوب کرتے تھے، پتھر برساتے تھے، اسی کا ایک واقعہ ہے
کہ جب عرب کے لوگوں نے آپ کو زد و کوب کیا اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا تک یہ خبر پہنچی اور آ کے لوگوں نے بتایا کہ نبی پاک انتہائی زخمی حالت میں مکے سے باہر موجود ہیں، اور پھر نعوذ باللہ یہاں تک کہا کہ قریب ہے کہ وہ اس دنیا سے چلا جائیں، جیسے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کو یہ خبر ملی تو آپ اس مقام پر گئیں جہاں رسول خدا زخمی حالت میں موجود تھے، وہاں آپ انہیں اپنے ساتھ لے کے جیسے مکے میں داخل ہوئی ہیں، ابھی آپ داخل ہوئی ہیں کہ دوبارہ سے دیوانہ لوگوں نے پتھر برسانے شروع کر دیے۔ یہاں پہ ایک عورت ہونے کے ناطے سے بی بی نے یہ درس دیا کہ عورت اسلام میں کتنی مضبوط جگہ پہ اپنے آپ کو محسوس کرتی ہے اور اس کو مرد کتنا محافظ اس کا بن کے اس کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کہ جیسے ہی لوگوں نے پتھر برسائے، اور یہ میں اس زمانے کی بات کر رہی ہوں کہ عرب کا وہ دور تھا کہ جب تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ایک عورت جو ہے وہ مرد کے لیے بولے، یہ وہ دور تھا، عرب کا وہ زمانہ تھا، میں اس زمانے کی بات کر رہی ہوں کہ جس زمانے میں عورت کی قیمت اتنی تھی کہ ایک سرخ اونٹ کے بدلے میں 100 عورتیں کنیزیں بطور کنیز پیش کی جاتی تھی، یعنی جو بہت جو نایاب اور قیمتی تھا سرخ اونٹ اس زمانے میں، اس کی جو قیمت مقرر کی جاتی تھی 100 عورتیں کنیزی میں دی جاتی تھی، یہ اس اونٹ کی قیمت تھی۔ اس زمانے میں جب لوگوں نے پتھر برسائے تو جناب خدیجہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کے آ رہی تھیں، ایک ایسے مرد کو کہ جس کی جان کے دشمن تھے، گھر کے قریب آئیں، اپنے ہمراہ کھڑا کیا، کھڑا کر کے ایک چٹان پہ جا کے کھڑی ہو گئی ہیں، اور چٹان پہ کھڑے ہو کے عالم اسلام میں پہلی دفعہ قریش کے لوگوں کو خطبہ دے کے بتایا کہ عورت مرد کے لیے کس طرح سے بولتی ہے۔ ایک چٹان پہ کھڑی ہوئی اور عرب والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم میرے دروازے پہ قرض لینے کے لیے آتے تھے اور میں نہایت اچھے اخلاق سے تمہیں قرض دیتی تھی، فرمایا کہ تمہاری حیا کہاں گئی، تمہاری غیرت کہاں گئی؟ عرب کے لوگ دیکھتے رہ گئے کہ اب جناب خدیجہ ایک مالدار عورت نہیں تھی، اب جو جناب خدیجہ ان سے مخاطب تھی، بول رہی تھیں، تو ان کے لہجے سے، ان کے الفاظ سے، ان کی ہیبت، ان کا وقار، ان کا روب، ان کی فصاحت و بلاغت جھلک رہی تھی کہ اب وہ صرف ایک مالدار عورت نہیں رہ گئی، بلکہ ان کے پیچھے ایک مضبوط مرد ہے جو رسول خدا محمد مصطفیٰ کی شکل میں موجود تھا۔ جس طرح سے بی بی نے یہ جلال اور ہیبت اور فصاحت و بلاغت کا خطبہ دیا ہے تو لوگ بکھر گئے، آپ کے سامنے کھڑے نہیں رہ سکے۔ جیسا کہ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ جناب خدیجہ نے بتایا کہ صرف مال و دولت نہیں بلکہ ایک مرد کا محفوظ ہونے کا، محفوظ کرنے کا احساس ہی عورت کو بلند و بالا بنا دیتا ہے۔ دین اسلام میں ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں، اور دوسری اس کی بہت بڑی مثال کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات سے چلے گئے تو جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ جب مدینے کے لوگ اکٹھے ہو کے آپ کے دروازے پہ آئے تو آپ نے بالکل اسی طرح سے جاہ و جمال کے ساتھ جب چلی ہیں، منظر کشی بی بی عائشہ نے اس طرح سے کی ہے کہ جب جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا جا رہی تھیں تو آپ کے جو آبا تھی وہ زمین پہ یوں رینگ رہی تھی کہ جیسے جلال میں رسول خدا جاتے تھے اور وہ جلال آپ میں نظر آتا تھا، وہ جناب فاطمہ میں نظر آیا، اور پھر آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے لوگو، تم بھول گئے ہو کہ تم وہ تھے جو جہالت کے اندھیروں میں تھے، گمراہی کے رستوں پہ تھے، تمہیں حلال اور حرام کا نہیں پتا تھا، صحیح اور غلط کا نہیں پتا تھا، میرے بابا وہ ہیں کہ جنہوں نے تمہیں اندھیروں سے نکالا، روشنی کی طرف لے کے آئے، دین و اسلام سکھایا، وراثت میں عورتوں کو حق دلوایا، تمہیں تمہارا مقام سمجھایا، تم لوگوں میں احسار اور قربانی کا جذبہ پیدا کیا، مہاجر اور انصار کا فرق ختم کیا، تم لوگوں میں شعور پیدا کیا۔ اور جس وقت جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا لوگوں سے مخاطب ہو کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ بات بیان کر رہی تھی تو یہ اس چیز کی روشن دلیل تھی کہ دین اسلام میں تربیت میں بیٹی کو کتنا جاہ و جلال دے کے گئے، یعنی یہ دین اسلام ہی تھا کہ جس نے عورت کو وقار سکھایا اور یہ وہ جذبہ پیدا کیا اور وہ سلیقہ سکھایا کہ ایک عورت
بیٹی ہونے کے ناطے سے مشکل وقت میں کس طرح سے دنیا کا لوگوں کا سامنا کر سکتی ہے۔ دین اسلام میں بطور ماں اگر ہم عورت کا مطالعہ کریں تو ہمیں عورت کی بہت بڑی بے مثل و بے مثال جو ایک نشانی ملتی ہے وہ کربلا کے میدان میں ملتی ہے۔ وہاں پہ عورتوں نے ماں کی ایک ایسی مثال قائم کی جو کائنات میں ہمیں کہیں اور نظر نہ آئی۔ اگر ہم عورت کو بطور ماں دیکھیں تو عورت کے لیے سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے اولاد کی آزمائش، لیکن کربلا کے میدان میں یہاں عورت نے دکھایا کہ دین اسلام کے لیے، اللہ کی بقا کے لیے اور قرآن کی بقا کے لیے، وقت کے امام کی نصرت کے لیے کس طرح سے ماؤں نے بڑھ چڑھ کے اپنی قربانیاں پیش کی۔ کربلا کے میدان میں ایسی مائیں موجود تھیں کہ جن کے وارث، جن کے شوہر ان کے ساتھ موجود تھے، اور کچھ ایسی بھی موجود تھیں کہ جن کے سر پہ شوہر کا سایہ نہیں تھا، جو اپنے بیوہ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے یتیم کمائیوں کو لے کے آئی تھیں، اور ایک بیوہ کے لیے اپنی اولاد کو قربان کرنا سب سے مشکل وقت ہوتا ہے۔ اور یہاں ایسی مائیں ملیں کہ جنہوں نے اللہ کے لیے، دین اسلام کے لیے، قرآن کی بقا کے لیے وہاں اپنی اولاد کو پیش کیا۔ کربلا کے میدان میں جو ماؤں کا ہمیں درس ملتا ہے اس کی مثال کہیں پہ نہیں ملتی۔ وہاں پہ 6 مہینے کے علی اصغر کی ماں اپنے خیمے میں بچے کو لوری نہیں سنا رہی تھی بلکہ ایک موت کا درس دے رہی تھی، اور وہاں ہی شہزادے قاسم کی ماں بھی انہیں یتیم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ درس دے رہی تھی کہ تم نے وقت کے امام پہ کیسے قربان ہونا ہے۔ اور سب سے بڑی مثال جو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنی نسل ختم کر کے بتایا کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے کتنا مضبوط بنایا ہے کہ جب دین پہ مشکل وقت آئے تو ماں کا دل اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی سب سے قیمتی چیز، اپنی اولاد اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے سے کبھی بھی دریغ نہیں کرتی، پیچھے نہیں ہٹتی۔ عورت کو اتنا حوصلہ اور ہمت دین اسلام نے عطا کی۔ آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہوئے اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ کی میزبان سیدہ عطیہ بدول نقوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔